إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہدایت و زیبا ہے، جس نے اس تمام کائنات کو وجود بخشا. وہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور روا ہے. انگینا درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی محبوب، بہت خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو عبث اور بیکار نہیں پیدا فرمایا. اس کو پیدا فرمانے کا جو اہم مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انس اور جن کو جو پیدا فرمایا ہے صرف اور صرف ہماری یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور اللہ کی عبادت کیسے ہو، کیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کون سی عبادت عبادت ہے، کون سی عبادت عبادت نہیں مانی جائے گی، یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ علم سے. اور وہ علم، وہ بھی کون سا علم ہونا چاہیے؟ جو خود اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا نازل کردہ علم، قرآن حکیم. اور اللہ تعالیٰ خود آ کے قرآن لے کر آ کے ایک ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہم ہی میں سے، ہماری ہی جانوں میں سے، ہماری ہی طرح کی ایک شخصیت کو اللہ نے چنا ہماری ہدایت کے لیے. جو ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے بھی ضروریات ویسی ہی تھی جیسی ہماری اور آپ کی ہیں. ان کے بھی ماں تھے، ان کے بھی باپ تھے، ان کے ماں، ان کے باپ، سب کے نام آپ کو پتہ ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ اللہ اگر چاہتا کسی فرشتے کو بھی بھیج دیتا ہماری ہدایت کے لیے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجا ہوتا، انسان یہ کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجا ہوتا تو جو ہے ہماری مجبوریوں کو سمجھتا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ کیا ہماری مجبوریوں کو، یہ کیا ہماری ضرورتوں کو سمجھے گا. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے جو بھیجتا ہے تمام انبیاء کے پاس قرآن یا جو کتابیں بھیجی اللہ نے آسمان میں، وہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو ہی نازل کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی مصلحت ہے کہ اللہ نے بشر کو چنا ہے، بشر کی ہدایت. اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہی نہیں.
یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور یہ سب کیسے پتا چلے گا؟ علم سے. اور یہ علم کیسے آتا ہے؟ جو اللہ نے عطا کیا ہے. اور اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ انبیاء کو. اور وہ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کو بھیجتے کیا ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ؟ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ. یا پھر ایک دوسری جگہ کیا فرمایا؟ کما ارسلنا الیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. جیسے اللہ نے رسول بھیجا تمہارے پاس تمہیں میں سے، تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے. کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا. پتہ یہ چلا ہم میں سے ہی ہے، لیکن بڑا مرتبہ کیا ہے؟ وحی نبی بنایا گیا. اور نبی بننا ہر کوئی پوری محنت کر لے، زندگی بھر ریاضت کر لے، زندگی بھر دعائیں کر لے، کیا نبی بن سکتا ہے؟ جتنی عبادت کرنا ہے کر لے، جتنا صدقہ دینا ہے دے لے، پوری دنیا کی مال و دولت اٹھا کے نبی بننا چاہے گا تو نہیں بن سکتا. یہ نبی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے منتخب کرے. یہ اللہ کا کام ہے، کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. البتہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے نیکوکاروں اور صالحین میں اپنا شمار کروا سکتا ہے. اور یہی ہمیں کرنا ہے. انبیاء جو آتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ 4 اہم مقاصد. ایک تو کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. تمہارے اوپر ہماری آیات کو پڑھ کے تلاوت کر کے تمہیں سناتے ہیں. پہلا کام ہو گیا یتلو علیکم آیاتنا. دوسرا کام یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں. کس چیز سے پاک کرتے ہیں تمہیں؟ ہر طرح کی گندگی، خرابی، غلاظت، بیماری، برائی، ہر طرح کی غلاظت اور خرابی سے بچا کے صاف کرتے ہیں. کیسے پاک کرتے ہیں؟ گناہوں سے پاک. گناہ بہت بڑی گندی چیز ہے. دوسری نجاست جو ہوتی ہے وہ ایسے دھلا دھل جاتی ہے. گناہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے نہیں ہوتی. جتنی دوسری نجاستیں ہیں وہ کپڑے پہ لگے، بدن پہ لگے، اس کو دھلنے سے دھل جاتی ہے. اور اس کو دھلنے کا طریقہ بھی کون بتاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا کام ہے. اور گناہوں سے پاک کرنا اصل کام ہے. اور یہی انبیاء کرتے ہیں، یہی انبیاء کرتے آئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و صاف کر کے جنت کے لائق بناتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لائق بناتے ہیں. ورنہ وہ ہماری گندگیاں اگر ہمارے عقیدے میں ہو، ہمارے دل و دماغ میں ہو، ہمارے عمل میں ہو، ہم کتنے ہی چودلے کپڑے پہنے، کتنے ہی صاف سفید پوشاکیں پہنے، کتنی ہی خوشبوئیں لگائے، ہماری اندر کی گندگی وہ ختم نہیں ہوتی. وہ اندر کی گندگی ختم ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے. وہ علم جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اس کے بغیر ہم پاک و صاف نہیں ہو سکتے. دوسرا کام کیا پتا چلا؟ وَيُزَكِّيكُمْ. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَالْحِكْمَةَ. آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ ایک تو علم سکھاتے ہیں. کس چیز کا؟ کتاب کا. وہ کتاب جو اللہ مالک کی طرف سے نازل کردہ ہے. خالق کائنات کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کا علم آپ کو سکھانا ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے. آیتیں پڑھ کے سنائی، ہمیں گناہوں سے پاک کیا، اور ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھ کے عمل کرنا، ہم پر خود بھی عمل کیا اور کرنا ہمیں سکھایا. اور والحکمت، اور ہمیں حکمت سکھائی. ایک تو حکمت عام معنی میں لیں تو ہمارے اندر دانشوری، سمجھداری، کہ اتنی حکمت ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو کام کریں ہم تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ
سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کریں. کوئی کام میں بھی کوئی آپ کا نقص نہ نکالے اور آپ کا عیب نہ نکالے. ایسے کام کرنا یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. حکیمانہ گفتگو، حکیمانہ بات چیت کرنا، حکیمانہ عمل کرنا، ہر کسی کے ساتھ حکمت سے پیش آنا. دوسرا اصل معنی جو مفہوم جو تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، یہ حکمت ہے کیا چیز؟ یہ حکمت صحیح معنوں میں حکمت اور دانش مندی. اور دانش مندی کیا ہے؟ نبی کی سنتیں، نبی کی حدیثیں، نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص نبی کے طریقے کو سیکھ لیا، نبی کی سنتوں کو سمجھ لیا، نبی کی حدیثوں کو یاد کر لیا اور عمل کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سب سے بڑا اور حکیم اور دانا ہو گیا. اس سے بڑا حکیم اور دانا نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس حکمت کو سیکھے تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ چاروں طریقے سے ہمیں علم کو سکھاتے ہیں. اور وَيُعَلِّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سب سکھاتے ہیں جو چیزیں تمہیں بالکل نہیں معلوم تھی. کچھ نہیں پتا تھا ہمیں کیا پتا تھا کہ بھائی نماز بھی پڑھنا ہے، اور نماز کیسے پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کتنے دفعہ پڑھنا ہے، طہارت کس کو کہتے ہیں، جنابت کس کو کہتے ہیں، غسل کس کو کہتے ہیں، جنازہ کسے کہتے ہیں، نماز جنازہ کسے کہتے ہیں، استسقاء کسے کہتے ہیں. یہ سب چیزیں کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. وہ ہمارے کیا ہوئے؟ معلم. کیا ہوئے؟ معلم. ان سے بڑا کوئی معلم ہوگا؟ اور اس معلم کی کیا قدر و منزلت ہے، اس معلم کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، آپ کو آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ اس کے بعد میں اللہ ہی ہے، اس کے اوپر کوئی اور آپ کے بعد میں جو ہے کسی انسانیت کو یہ مقام ہم نے نہیں دیا. حالانکہ انبیاء خود اللہ نے بھیجے، لیکن ان سب میں سب سے آخری نبی کے مقام کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ کر دیا. اور کیوں؟ یہ ہے علم. وہ علم جو مالک کی طرف سے بھیجا ہوا علم پر خود انہوں نے عمل کیا اور لوگوں تک اس علم کو پہنچایا. یہ اسی وجہ سے علماء جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام اس امت میں اور اللہ رب العالمین کے پاس بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود ہے. عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی ہے، لیکن معبود کتنے بنا لیے لوگوں؟ کتنے معبود ہیں؟ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے، لیکن کتنے سجدے کرتے نظر آتے ہیں لوگ. کہنے کو کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور سجد کے کوئی درخت مل جائے، ارے بڑے پہنچا ہوا درخت ہے، جو یہاں دعا کرے گا یہ جھاڑ کے پاس نیچے آ کر اس کو سب مرادیں اس کی پوری ہو جاتی ہے، تو وہاں پر پورے جگڑا لگ جائے. کوئی کہہ دے یہ جو شیر کا پتلا بنا ہوا ہے یہ پتلا اس زمانے کا ہے، اور یہ جو نال صاحب لگے ہوئے ہیں، یہ نال صاحب رکھے ہوئے ہیں، یہ جو پیروں کے نشان جوتی نال کہتے کس کو ہے، جوتی کے جو یہ نیچے جو لوہے کی وہ لگائی جاتی ہے گھوڑے کے نیچے، گھوڑے کی پیروں کے نیچے جو وہ لوہے کا پیر لگایا جاتا ہے، اس کو ہل لگائی جاتی ہے تاکہ اس کے چلنے میں اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نال. اور نال بھی اب صاحب بن جاتے ہیں وہ، یعنی عقلوں پہ ہماری پردہ پڑا ہوا ہے. اور نال صاحب کے بڑے بڑے علم نکلتے ہیں، اور نال صاحب کی بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ان سے وہ مانگی جاتی ہیں. گھوڑا، اگر کسی قبر میں گھوڑا دفن ہے، کتا دفن ہے، خچر دفن ہے، کیا دفن ہے نہیں معلوم. کسی نے کہہ دیا یہ بڑی بزرگ ہستی تھی، اس کو تو دیکھا نہیں، جا کے وہاں سجدے کرنا شروع کر دیا. اور اگر قبر بھی ہے کسی بزرگ کی بھی ہے، اللہ نے تو سجدہ اس کا جائز نہیں رکھا، لیکن ہم سجدہ
ہم نے علم کو سمجھا، نہ تو اس علم کی ہم نے قدر کی، نہ ہم نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ ہم پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ علم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، نہ اسے ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، والملائکہ، اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صحیح معنوں میں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی؟ اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، اور قائم بالقسط، اور اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب کسی اور کو الہ نہیں بنانا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے تو رب العالمین سے مانگنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ قائم رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زبردست ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ پتہ چلا حکمت اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء کے پاس، انہی سے ہمیں حکمت حاصل کرنی ہے، اور جو علماء ہیں ان کی قدر کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے معلم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کے وارث کون ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کو کیا ملتا ہے؟ میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کو میرا سب مال ملے گا نہیں؟ وراثت کس کو کہتے ہیں؟ جو مجھ سے ملے، اور یہ وراثت کچھ تو ہمارے سوچ سے بھی ملتی ہے۔ میں اگر مجھے میرے جیسے نقش و نگار ہے، میرے جیسے قد و قامت ہے، میرے جیسے جسامت ہے، وہ بھی ملتا ہے، ملتا جلتا دیکھ، ہاں بیٹے کو باپ کی طرح لگ رہا ہے بیٹا، ہاں؟ تو یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں، اور کیا آتا ہے؟ اور کیا آتا ہے؟ جو مال میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ بھی انہیں وراثت میں ملتا ہے۔ لیکن ان الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما ورث العلم، انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیچھے نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ایک درہم گھر میں نہیں تھا، ایک درہم گھر میں نہیں تھا، کیا تھا؟ علم کا بورا تھا، علم کی چٹانیں تھیں، علم کے محل تھے، علم ہی علم تھا اور کچھ نہیں تھا، وہی علم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو کیا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، جیسے نبی کا احترام کرتے ہیں، ان کے بعد کا درجہ علماء کو ہم دیں، ان کی عزت کریں، اپنے معلمین کی عزت کریں، اپنے علماء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے عاجز اور انکسار رہے، ان کے سامنے اکڑے نہیں، ان کے سامنے تو میں نہ کریں، ان کی بے عزتیاں اور رسوائیاں نہ کریں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کھڑے ہو کے کسی کو بھی کون معلم ہے، کون مدرس ہے، کون عالم ہے، کوئی احترام نہیں۔ مسجد میں بھی کھڑے ہو کے اور باہر بھی کلاسوں میں، مدارس میں، اسکول میں بھی بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے 10ویں 12ویں کے بچے یا کالج کے بچے بھی نظر آتے ہیں کہ استاذ کا احترام نہیں کرتے، یا تو استاذ کی نقلیں اتارتے ہیں، یا تو استاذ کی بے عزتی کرتے ہیں، اور موقع پڑے تو خود وہ استاذ کے سامنے کھڑے رہ کے دو بدو گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ اگر ہم پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو ہم ان کا احترام کریں گے۔ لیس منا من لم یوقر کبیرنا، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، ہماری امت میں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون فرمان ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی کی امتی کہلانا چاہتے ہو تو نبی کی بات سنو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور رحمت سے نہ پیش آئے اور اپنے بڑوں کی عزت اور احترام۔ اب سارے آ گئے، ہر بڑا آ گیا، ہر بڑے کی عزت کرنا، بڑے بڑے سے تو میں کرنا، بے عزتی کرنا اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنا، سگریٹ پینا اور دیگر بہت ساری برائیاں سامنے سے گزرتے ہیں، اور اچھا خاصا بڑا بزرگ کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ سامنے سے وہ گزر رہا ہے یا اس کے سامنے سے گزر رہا ہے اور بڑے کش پہ کش مارے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ اور عالم کی کیا فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ کہتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت گزار بندہ، اتنا بڑا علم نہیں اس کے پاس، اس نے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مسلمان میں خیر ہے، کوئی بھی مسلمان میں کیا ہے؟ خیر ہے، اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہے لیکن کیا ہے؟ اسلام میں مسلمان ہونے میں کیا ہے؟ خیر ہے، اور وہ مسلمان ایسا ہے کہ عبادت گزار ہے، تو پھر اس کا درجہ بڑھ گیا نا۔ وہ جو عابد ہے خوب عبادت کرتا ہے، بے حساب نمازیں پڑھتا ہے، فرائض تو پورے کرتا ہی ہے، فرائض کے علاوہ سنتیں، نوافل، تہجد، روزے، فرض روزوں کے علاوہ نوافل، صدقہ، خیرات، ساری عبادتیں کرتا ہے، بے حساب عبادتیں کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا عالم ہے، دوسرا شخص کیا ہے؟ عالم ہے، اس کے پاس اتنی عبادتوں کا وقت نہیں ہے، وہ فرائض پورے کرتا ہے، سنتیں پوری کرتا ہے، اور جو اس سے ممکن ہوتا ہے کر لیتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ صدقہ دے پاتا ہے، نہ خیرات دے پاتا ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ عالم کی اس عابد پر جو بلینز خرچ کر رہا ہے اور خوب عبادتیں کر رہا ہے، رات دن نماز پڑھ رہا ہے، رات دن عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند، یہ ستارے جو تارے نظر آتے ہیں، یہ وہ تاروں کی طرح وہ عابد ہے، اور وہ عالم جو ہے وہ 14ویں کے چاند کے برابر ہے۔ عالم کی فضیلت کیا ہے؟ وہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، وہ جو ہے، اور پورے ستارے بھی مل جائے تو اس کی روشنی نہیں لا سکتے، وہ نور نہیں لا سکتے، سارے ستارے مل جائیں تو وہ جتنے ستارے ہیں وہ سارے عبادت گزار اور عابد ہیں، ان سب پر فضیلت عالم کی اتنی بڑی ہے کہ وہ 14ویں کے چاند کے برابر ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، وہی حدیث جو میں نے آپ کو بھی پوچھ کی، علماء کے جو وارث ہیں وہ جو ہے انبیاء کے جو وارث ہیں علماء کرام ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے صرف وَرِثُوا الْعِلْمَ، علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آگے ایک ٹکڑا فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس کو جتنا لینا ہے وہ وارث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے جتنا لینا چاہے دے لے، بے حساب وافر مقدار میں لے سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو جتنا علم سیکھنے کی کوشش کرے گا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی، جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنا پڑھے گا، جتنی محنت کرے گا، اتنا زیادہ نبی کا خزانہ، نبی کی وراثت وہ اٹھا سکتا ہے فری میں۔ صرف کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ پہلے سیکھنے والے بہترین، پھر سکھانے والے بہترین، تو سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، یہ بہت ہی خاص ٹکڑا ہے،
اس کو ہم جو ہے اگلے خطبے میں کہیں گے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، واہل السماوات والارض، اور آسمان کے سارے لوگ جو بھی اہل السماء ہیں، آسمانوں میں سارے آسمانوں میں جو بھی ہیں. نبی فرما رہے ہیں تو اس کی بات، نبی کی بات کو غلط کبھی نہیں. نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اپنی طرف سے نبی کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرمان ہے کہ اہل السماوات والارض، جتنے آسمانوں میں سب سے پہلے اللہ، پھر ملائکہ، اور پھر جتنے آسمانوں میں وہ اور جتنے زمین میں ہے وہ، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور باریک باریک کیڑے اور حشرات اور چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں جو اپنی بلوں میں پڑی ہوئی ہیں، وحتی الحوت، اور جو سمندروں میں چھوٹی سے بڑی جتنی مچھلیاں موجود ہیں وہ ساری کیا کرتی ہیں؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ کرتی کیا ہے؟ ان کے لیے دعا اور درود و سلام بھیجتی ہیں. کس پر سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اچھی چیزیں پڑھانے والے معلم کے حق میں دعا کرتی ہے. اس بات سے کوئی اور حدیث یاد آئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہر جمعے کو سنتے ہیں نا یہ؟ اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ کس پر درود بھیجتے ہیں؟ کس پر سلامتی کی دعائیں بھیجتے ہیں؟ کس پر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلون علی النبی. پھر کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنوں، اپنے اس نبی پر تم بھی سلام اور تم بھی درود و سلام بھیجو. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس پر بھیجتا ہے سلام؟ درود رحمتیں نبی پر، اور مومنوں کو بھی حکم دے رہا ہے ملائکہ بھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نبی کے اوپر. اور اس سے پہلے جو آپ کے سامنے حدیث آئی، اللہ، اس کے ملائکہ اور اہل السماوات، اہل الارض، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، وہ سب درود و سلام بھیجتی ہے، یعنی رحمتیں بھیجتی ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتی ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتی ہیں. کس کے حق میں؟ معلم الناس الخیر کے لیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ورثاء کے لیے بھی اللہ نے وحی کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو ہمارے پاس لوگوں میں بنی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے سلام کیا، مصافحہ کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا بھائی یہ مسافر کے وقت میں درود شریف پڑھنا تو نبی سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے. ارے بھائی آپ درود کے خلاف ہیں، درود کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا بھائی میں درود کا انکار نہیں کرتا، میں تو پسند کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ درود پڑھنا ہے، میں درود کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو نبی نے کیا ہے. نبی نے درود تو نہیں سکھایا مسافر کے ٹائم میں، تو کہا کہ اگر کر لیا تو کیا حالت ہے جی؟ کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ حرج تو ہے. بولے کیسے حالت ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ نے سنا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے، نبی پر سلامتی بھیجتا ہے، اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. تو اور جو ہے مومنوں کو بھی کہہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بلا شبہ عبادت ہے. اچھا اگر یہ عبادت ہے تو اس عبادت میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک. اللہ عبادت کون کرتا ہے؟ کس کو ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ بندے کو کہ رب کو؟ معبود کو. معبود عبادت کرے گا. اگر معبود عبادت کرے گا اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ معبود کے اوپر بھی کوئی معبود ہے. معبود برحق ہم کہہ رہے ہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے.
اگر اللہ عبادت کرنے لگ جائے گا ہمارے ساتھ اللہ عبادت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تو معبود نہیں ہوا نا، پھر کوئی اور معبود ہوگا، پھر رسول ڈھونڈو گا۔ یعنی لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنا رکھی ہیں، اور عمل وہی کرنا چاہیے جو مسنون ہے۔ دوسری بات، اکثر لوگ جب نبی کا نام آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے نا نبی کا حکم ہے، نہ نبی نے طریقہ سکھایا ہے۔ نبی کا احترام کیسے ہے؟ یہی جو ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی سلام بھیجو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود و سلامتی بھیجے گا اللہ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ فائدہ آپ ہی کا ہے نا۔ لیکن نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کے سامنے میرا نام آ جائے ایسے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سیڑھی کا ممبر تھا۔ ممبر پر چڑھنے کے بعد پہلے پر چڑھتے ہی کہا آمین، دوسری پہ چڑھتے ہی کہا آمین، تیسری پہ چڑھتے ہی کہا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلٹ کے خطبہ دینا شروع کیا، پوچھا کہ میں نے یہ 3 دفعہ آمین کس لیے کہا، تم لوگوں نے کچھ پوچھا نہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی پریشان ہیں، آپ نے کیوں آمین کہا، کیوں آمین کہا؟ وہ باتیں ہم ساری آگے کہیں گے، پہلی پر کیوں آمین کہا، دوسری پر کیوں آمین کہا، تیسری پر آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا اگر کسی کے آپ کی امتی کے سامنے آپ کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اگر وہ درود نہ بھیجے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اللہ کس پر لعنت ہو، اور آپ کہو آمین، میں نے بھی کہا آمین۔ تو نبی کا جب نام لیا جائے تو کیا کیا جائے؟ درود شریف پڑھا جائے، بوسے دینے سے جو ہے درود نہیں ہوتا، اور یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور علم اسی لیے سیکھو، قرآن و سنت سیکھو گے تو سب معلوم ہوگا، ورنہ کچھ نہیں پتہ چلنے والا۔ ایسی غلطیاں زندگی بھر کریں گے، اللہ کے پاس جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں، ہو سکتا ہے گناہ مل جائے اور سزا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وعلى الله يذكركم ويقول السلام۔